پسند کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک چیز موجود ہے کہ آپ پسند کی شادی ضرور کریں گے، آپ کے ولی کی اجازت ہونی چاہیے، ایسے ہی ہے نا مولانا صاحب؟ جی جی. پھر جہیز کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا جہیز دیا؟ سورہ نساء اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر جو وراثت کے تمام طریقہ کار ہیں وہ کتنے، میں کہتی ہوں کھلی کتاب کی طرح ہے، ایک ایک لفظ جو ہے. پھر یہاں پر یہ غصہ کیوں آ جاتا ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کے ساتھ جس سے آپ نے شادی کی اور اس کی 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، یا وہ جہیز کم لائی ہے، یا اس کے حصے کا جو انہیریٹنس ہے وہ نہیں مل رہا، وراثت جو نہیں مل رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ اس کو مار ڈالیں گے، آپ اس کو تیزاب پھینک دیں گے. اس وقت وہ حرام غصہ کہاں چلا گیا؟ یہ بھی مسلمان ہے اور جو پھینکنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمام سوالات کو اگر جمع کیا جائے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اس وقت اور یا سابقہ جتنے مذاہب ہیں، اتنا تسلی بخش اور تربیت کے ساتھ اتنا جواب اسلام کے علاوہ کہیں ہمیں نہیں ملتا. اب ایک ایک رشتے کو گنتے چلے جائیے، اسلام اس کی تربیت کر رہا ہے. باپ ہے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے کہ جس کی اولاد میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو. فرمایا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے مخلوق میں اسے بیٹی عطا کرتا ہے. رب جب تعالیٰ کسی کو رزق وافر دینا چاہتا ہے تو بیٹی دیتا ہے، اور بیٹی کے مقدر کا رزق اس کو عطا کیا جاتا ہے. پھر فرمایا، مسلم شریف میں ایک روایت ہے، آپ سرکار تشریف لائے اپنے کاشانہ نور مبارک میں، مختصر یہ فرمایا عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے یا رسول اللہ، ایک کھجور ہے، پیش کر دی گئی. آپ نے فرمایا آپ حسب معمول فرمایا کرتے تھے دیکھو باہر کوئی سائل تو نہیں ہے. اللہ اکبر. باہر دیکھا گیا ایک خاتون ہے، اس کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا یہ کھجور لو، میں احسار کرتا ہوں، یہ میری امت ہے، یہ اس کو دے کے آئے. اس نے عجیب ماجرا دیکھا، عجیب سین تھا اس وقت کہ اس عورت نے کیا عجیب کام کیا. اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بیٹی کو دیا، ایک اس کو دیا، اور خوش وہ جو گٹھلی نکلی منہ میں چبانے لگی. آپ کی نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو روا ہوئے. پھر حضور نے ہماری تربیت کے لیے ایک اعلان فرمایا، فرمایا رب تعالیٰ جسے 2 بیٹیاں عطا کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے اور اسے اچھے مقام تک پہنچا دے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں اکٹھی رہتی ہیں. اب یہ تربیت کس کی ہے؟ والدین کی. ان کو جو بیٹی اپریشیٹ کیا ہے، جن کو بیٹی ملی ہے انہیں اپریشیٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہرگز اسلام کی تربیت نہیں ہے، یہ انسانیت کی بھی تربیت نہیں ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ چیز روا کی جائے. وہ آپ کے جسم کا حصہ ہیں، وہ آپ کے جگر پارا ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ رشتے دیکھیں نا، پھر جی اس رشتے کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا. رشتوں کی تقدیس دیکھیے، رشتوں کا مقام. اب یہ اگر خامند ہے، شوہر ہے، اور اس کی بیوی کا جو معاملہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھتے ہیں، دونوں میں سے کسی نے کوئی بات کی اور دونوں مسکرا اٹھے، کسی ایسی بات کی بیوی نے یا شوہر نے آپس میں گفتگو کے دوران کوئی ہنسی والی بات کی تو وہ مسکرا اٹھے، رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پہ مسکراتا ہے. اب آپ دیکھیں تربیت ہو رہی ہے، ہمیں یہ پہلو اجاگر کرنے چاہیے. آپ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ اب جتنے بھی ڈراماز چلتے ہیں اس میں بھی صرف لڑائی دکھائی جاتی ہے، یہ والا پہلو نہیں دکھایا جاتا. وہ جو سٹوری میکر ہے اس کو بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی تو اس طرف لانی چاہیے. اصل میں علامہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک و پاکستان، جو ہندوستان اور پاکستان جب بنا ہے، 2 ملک تو بن گئے لیکن نظریات سوچیں ہمارے ساتھ یہاں آ گئیں اور ہم اس سے ابھی تک باہر نہیں نکل رہے. میرے خیال سے ایسا ہی ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں وہ والا اثر تو ابھی بھی موجود ہے. دور غلامہ ختم نہیں ہوا ابھی تک. مطلب یہ غصہ جو ہے وہ اس نہج پر کیوں پہنچ گیا کہ آپ اپنے پیارے رشتوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں؟ جی اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو دین دوری ہے، پہلی بات. ٹھیک، آپ جس نے آپ کی تربیت کرنی تھی، جہاں سے آپ نے خیر لینی تھی، اس کا دروازہ آپ نے بند کر دیا ہے. آپ اگر ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بچے کو اسکول بھیجا ہے، وہ یونیورسٹی لیول تک چلا جاتا ہے، وہ آخری ڈگری پی ایچ ڈی تک چلا گیا ہے، وہ اسکالر بھی بن گیا ہے. آپ ان کا تمام کے کورسز پڑھتے جائیں، تربیت کہاں ہے؟ اخلاقی قدروں کو کہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں. پھر دوسرا ہے گھر کی تربیت، بار بار یہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے. ایک تو تعلیم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، پھر آپ کے گھر کا ماحول ہے. دین سے دوری کی وجہ سے، دین نے آپ کی تربیت کرنی تھی، آپ یاری کرنی تھی، دین نے ہی آپ کو ان تمام برائیوں سے بچانا تھا اور بتانا تھا. آپ جب دین سے دور ہو گئے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر دوسری پیدا ہونا شروع ہو گئی. تفصیلی کلام کرتے ہیں لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے، پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں شارٹ بریک.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔